جانوں کا ضیاء، آپ احمدیوں کی جو بات کر رہے ہیں، احمدیوں کی عبادتگاہوں پہ جو حملے ہوئے ہیں، وہ جو بھی ان کا مذہب ہو، انسان ہے۔ قائد اعظم، آپ کا آئین پاکستان میں ان کے رائٹس ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ان کے رائٹس پروٹیکٹ کیے ہیں، ان کو آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑھ کے آپ کے مذہب میں نہیں ہے کہ آپ کسی کی جان لو، تو آپ ہر چیز کی وائلیشن کر رہے ہو، تو کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ عالم دین، مذہب بھی بدنام ہو رہا ہے، اس کو سامنے آنا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو سامنے آنا پڑے گا، اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا، ایز اے قوم دہشت گردوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ دیکھیں وہ آپ سے کھیل رہے ہیں، دہشت گرد کھیل رہے ہیں جناب۔ انہوں نے اب اسٹریٹجی چینج کی ہے، اب وہ آپ کے ہاں، آپ کی سوسائٹی میں جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو، ان کی سمپتیز لے رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ آپ یہ جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے، یہ کسی چرچ پہ بھی کر سکتے تھے، کسی ہندوؤں کے کسی مندر پہ بھی کر سکتے تھے، ٹھیک، وہاں نہیں کیا انہوں نے ایسا سیکٹ اٹھایا، ایسا طبقہ اٹھایا جو ڈسپیوٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے ملک میں لوگ ہیں جو ان کے خلاف ہیں اور ان کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ان کا جو بھی مذہب ہو، مگر وہ جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو آپ دیکھیں اخباروں میں، چینلز پہ کنڈیم سب نے نہیں کیا اس ایکٹ کو، یعنی کافی لوگ خاموش کی بھی حمایت لے رہے ہیں، اس طبقے کی سمپتیز لے رہے ہیں، اس طبقے کی حمایت لے رہے ہیں یہ جو دہشت گرد، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ جو کام کر رہے تھے اس میں ان کی بدنامی ہو رہی تھی، انوسنٹ لوگوں کو مار رہے تھے، شہروں میں، بازاروں میں بم بلاسٹ کر رہے تھے۔ اب انہوں نے اپنے ٹارگٹس چینج کیے ہیں تاکہ جو اس طبقے کے خلاف لوگ ہیں آپ کے ملک میں، جو ڈیوائیڈ ہے، جو نظر آتا ہے، ان کو آپ ساتھ لے رہے ہو، وہ خاموش ہیں۔ لیکن یہ کرنے والے لوگ وہی ہیں جو پہلے مون مارکیٹ میں بھی دھماکے کرتے ہیں، جو ایلیمنٹ وہی ہے، کڑی وہی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو تو رپورٹ دی گئی ہے کہ یہ یوم تکبیر کو سبوتاج کرنے کی سازش تھی، اس میں انڈیا انوالو ہے، اور ان کو تو یہ رپورٹ دی گئی۔ دیکھیں رپورٹیں تو ماضی میں بھی کیسی دی گئی ہیں، اس بار بھی مرضی کی رپورٹیں دی جاتی ہیں، مگر ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، سب کو اللہ نے عقل دی ہے، اس حساب میں سوچنا ہے آپ کو۔ پنجاب گورنمنٹ پہ تو بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پوری کر رہی ہے اس ذمہ داری کو پنجاب گورنمنٹ؟ کہاں نہیں کر رہی۔ اب تک میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ایسے میجرز لیے ہوں۔ آپ کے اوپر پہلے اس حادثے سے پہلے کافی حملے ہو چکے ہیں، لاہور میں بم بلاسٹ ہو چکے ہیں، آپ نے کوئی نہ کھل کے کنڈیم کیا ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی بات کی، نہ ایسے آپ نے میجرز لیے کہ آپ بڑی جماعت ہو، سب سے بڑی جماعت اپوزیشن پارٹی ہو، آپ کم از کم ساری جماعتوں کو لے کے اے پی سی کال کر لیتے، آل پارٹی کانفرنس کال کر دیتے۔ یہ بتائیں، پنجاب گورنمنٹ میں مزید بات کریں گے، لیکن ابھی جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس میں ہمیں کنسنسس چاہیے، عوام کی سطح پر بھی، سیاسی جماعتوں کی سطح پر بھی۔ عوامی نیشنل پارٹی کی صوبہ سرحد میں اس وقت حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں، اور وہ بھی اس وقت دہشت گردی کے خلاف ظاہر ہے بڑا، ان کے بھی لوگ، ان کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن جب ہم یہاں کی صوبہ سندھ کی بات دیکھتے ہیں تو آپ کی وہ اتحادی بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کے تو آپس کے مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے، تو آپ لوگ دہشت گردوں سے کہاں لڑیں گے؟ وہ آپ کو قاتل کہہ رہے ہیں، آپ لوگ ان کے خلاف بیان بازیاں، تو پھر معاملہ کیسے ہوگا؟ یہ سیاست میں، جمہوریت میں یہ ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی ہے، نظر آتی ہے، مگر ایک لمٹ تک ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی نیشنل ایشو ہوتا ہے تو ہم آپس کے اختلافات بھلا کے، اتنی اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے کہ ہم مین ایشوز کو اس کو ایڈریس کریں۔ تو ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ملک پہ بات آ رہی ہے، عوام کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں تو ہم مل کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ چلیں، میں عوامی نیشنل پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہمارے ساتھ غلام بلور صاحب، بڑے سینئر رہنما عوامی نیشنل پارٹی کے، ان سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ غلام بلور صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ غلام صاحب؟ خیریت سے؟ دعا اللہ کا کرم۔ بلور صاحب بتائیں کہ ایسے صورتحال میں جب ظاہر ہے کہ اس وقت کوشش یہی ہے کہ دہشت گردی کا شکار ہے پورا ملک، عوامی سطح پر بھی کنسنسس ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کی سطح پر بھی کنسنسس ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا حالیہ جو کراچی میں دہشت گردی کا راؤنڈ ہوا، ٹارگٹ کلنگز کا، اس میں بڑی بیان بازیاں ہوئی دونوں جماعتوں کی، ایم کیو ایم اور این پی کی۔ معاملہ ذرا سا کچھ تھما ہی تھا کہ پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آ گیا آپ لوگوں کی طرف سے ہی، جس نے پھر سے دوبارہ معاملے کو ذرا اگنائٹ کر دیا۔ تو یہ ہم آپس کے اختلافات ختم نہیں کر سکتے تاکہ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں؟ میں اس اسٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس میں کہا گیا کہ پختون مرنا بھی جانتے ہیں، مارنا بھی جانتے ہیں، کراچی میں قتل عام بند کیا جائے، اور پھر بیان بازی کا سلسلہ۔ وہ ایک اسٹیٹمنٹ تھا، اس کے بعد مجھے پتہ نہیں تھا اس مسئلے میں، تو ہم نے اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی بات بھی نہیں کی۔ اس دن تھوڑا کسی نے مجھے برخیز نہ کیا، میں نے بات کی، لیکن
اس ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ ہم آپس میں کوئی لڑنے کو چاہتے ہیں. ہم نہیں لڑنا چاہتے. ہم تو کہتے ہیں کہ پیار سے محبت سے جو مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے سے ہوتے ہی نہیں. نہیں تو آپ نے اس سے پہلے یہ بات نہیں کی تو اس دن آپ نے کیوں یہ بات کی؟ ایسا کیا ہوا تھا اس دن؟ بس وہ کسی نے سوال کیا تھا اس پر تو میں نے اس سے بات کر دی, لیکن اس پر سب نے اس کو بڑا سیریس لیا. میں تو ایسے سیریسلی نہیں کہا تھا. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر ہوئی بھی ہے تو ایسا مطلب خدا نخواستہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے خواہ مخواہ لڑنا نہیں. ہم لڑنا نہیں